قائد اعظم نے فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال پہلے قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اب میں جس شخصیت کو درخواست کروں گی کہ آپ قائد اعظم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ مرکز ادبیات شکاگو کے بانی ہیں۔ آپ نے اردو لائبریری کا قیام کیا ہے جس میں 5000 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں، اور اگر آپ کو کوئی ایسی کتاب چاہیے تو آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کو وہ کتاب یہاں امریکہ میں بھی، شکاگو میں بھی دستیاب ہو جائے۔ آپ مولوی عبدالحق بابائے اردو کا دن مناتے ہیں، اور ہر سال 16 اگست کو یہ دن منایا جاتا ہے، جو کہ برج میڈیا کے تعاون سے ہوتا ہے۔ تو میں دعوت کلام کے لیے درخواست کروں گی جناب مجید اللہ خان صاحب سے، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے اور جاری و ساری ہے الحمدللہ قائد اعظم کے بارے میں، اور ایکچولی قائد اعظم کا نام آتا ہے لیکن آٹومیٹیکلی یہ پاکستان کا نام ہم ایوائڈ نہیں کر سکتے۔ قائد اعظم اور پاکستان ایک لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ پاکستان کا جب نام آئے گا تو قائد اعظم کا نام آئے گا، قائد اعظم کا نام آئے گا تو پھر پاکستان کا نام آئے گا۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں میں جیسا کہ مظہر عالم صاحب نے ایک واقعہ سنایا قائد اعظم کے بارے میں، ایک مختصر سا واقعہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس کا۔ وہ میرے والد صاحب نے ہمیں سنایا، کیونکہ والد صاحب کا بہت تعلق سیاست سے بھی تھا، پاکستان کی مسلم لیگ سے تھا، علامہ اقبال سے خاص طور سے، اور بھوپال سے تو خیر تھا ہی۔ تو ایک مرتبہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی تھی دہلی میں، اور وہاں مختلف جماعتوں کے لوگ آئے ہوئے تھے، سیاسی پارٹیز کے، اور وہ اتنا امپورٹنٹ موضوع تھا اس وقت کہ جو ہم اپنی زندگی سے بھی ایوائڈ نہیں کر سکتے، پاکستان سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تھا ٹو نیشن تھیوری، جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا۔ ٹو نیشن تھیوری کے مسلمان اور نان مسلم کی بنیاد پہ۔ تو گاندھی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، قائد اعظم تھے، اور بڑے بڑے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ابوالکلام آزاد تھے، مختلف وہاں پہ تھے لوگ۔ تو جب وہاں ایک واقعہ، اور وہاں پہ وہ بھی تھے، نواب بھوپال بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہوا یہ کہ قائد اعظم وہاں پہ کسی نے پانی مانگا، تو کسی شخص نے پانی پینے کے لیے مانگا، تو کوئی وہاں پہ پانی ان کے لیے آیا۔ تو پھر اس کے بعد گاندھی جی نے بھی پانی کا خواہش ظاہر کی، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی پانی تو یہاں پہ حاضر ہے، آپ پی سکتے ہیں۔ ان کے نہیں میں نہیں پی سکتا، پاپ ہو جائے گا یہ۔ تو قائد اعظم نے کہا پاپ کیسے ہو جائے گا، ہم تو پی لیتے ہیں، مسلمان تو پی سکتا ہے۔ مسلمان کا انہوں نے جو پانی آیا تھا مسلمان کے لیے، وہ انہوں نے ایک گلاس پی لیا۔ وہ وقت تھا کہ ٹو نیشن تھیوری وہیں سے شروع ہو گئی، اور وہ ایسی کلک کر کے گئی کہ گاندھی جی صاحب کا بالکل خاموشی اختیار ہو گئی، اور وہ کچھ اس کا جواب نہیں دے سکے کہ بھائی آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، جب ایک قوم ہے تو بھائی آپ کیوں نہیں ساری چیزیں ایڈاپٹ کرتے۔ بہرحال میں مزید سیاست پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن مختصر سی بات یہ تھی، عرض یہ کرنا تھا کہ چند چیزیں جو میں ہمیشہ اس پہ غور کرتا رہتا ہوں، اور ہم سب کرتے ہیں الحمدللہ غور،
اور اسی لیے یہاں پہ جمع بھی ہوئے ہیں. ہمارے قریشی صاحب نے، طاہر رضا صاحب نے، بہت اپنے وجی الدین صاحب یہاں موجود ہیں، اور بھی بہت سے لوگ یہاں پہ ہیں. الحمدللہ انہوں نے سب نے بہت اس میں بہت کہا ہے. تو ایک مختصر سی خیالات ہیں جو جذبات نظم کی صورت میں ہیں، مگر اس کے اندر ردیف، قافیہ اور بندش سے یہ آزاد ہے، جس کی میں معذرت چاہتا ہوں. بس اس میں معذرت کی وہ ہے تو چند الفاظ میں پیش کرتا ہوں، اور اس کا عنوان ہے سوچنا. اور یہ میں نے الحمدللہ، یہ کوئی میرا وہ نہیں ہے، یہ میں نے لیا ہی قائد اعظم سے، کیونکہ قائد اعظم کی ساری زندگی اسی تھنکنگ میں گزر گئی کہ کس طریقے سے کہ مسلمانوں کے حقوق حاصل کیے جائیں. تو اس صورت پہ یہ سوچ کا وہ ہے. ایک عرصے سے ایک سیکنڈ میں گلاس ایک عرصے سے اس سوچ میں رہتا ہوں. ایک عرصے سے اس سوچ میں رہتا ہوں، نہ جانے کب آئے گا مسیحا، بس اس سوچ میں رہتا ہوں. عمر گزری جا رہی ہے ہر لمحہ آہوزاری میں، کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو اس سوچ میں رہتا ہوں. یہ سلسلہ ہمارے دین کا سلسلہ یہ تو بہت پرانا ہے. قرآن نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پھر اس کے بعد انڈیا میں میں معذرت چاہتا ہوں، میں ہندوستان کا لفظ استعمال نہیں کرتا، میں بھارت کہتا ہوں، کیونکہ وہ جو ہندو حضرات ہیں ان کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم ہندوستان کہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کا نام بھارت رکھا ہے. تو لہٰذا انہی کی اس میں بھارت کہتا ہوں. تو یہ جب وہاں آنا شروع ہوئے مختلف مسلمانوں کے دور میں، تو یہ سلسلہ فکر کا شروع ہو چکا تھا. تو اسی کا ایک تیسرا شعر ہے: خسرو، سر سید، اقبال اور قائد. خسرو، سر سید، اقبال اور قائد، سب ایک سوچ وہ لے کر آئے، پس اس سوچ میں رہتا ہوں. ملک ہم پر چھوڑ گئے، لوٹ کر پھر وہ نہ آئیں گے، مسلم امہ سوئے گی کب تک، بس اس سوچ میں رہتا ہوں. قائد کا قرضہ ہم پر ہے، کیا جانو ہو تم مجید. قائد کا قرضہ ہم پر ہے، کیا جانو ہو تم مجید، کچھ تو کر لیں جانے سے پہلے، بس اس سوچ میں رہتا ہوں. السلام علیکم.